اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہر شخص اس پیغام کو پسند کرتا ہے کہ جنگ تو خداوند کی ہے، لیکن میں اس کا ذکر بھی پہلے سے کرنا چاہوں گی، صرف اس لیے کہ جنگ خداوند کی ہے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ بس آرام سے بیٹھے رہیں اور کچھ بھی نہ کریں اور بس خدا ہی سب کچھ کرتا رہے۔ اس پیغام کے دوران آپ کافی چیزیں سیکھیں گے جو دوسرا تواریخ میں سے ہیں۔ میں نے اس کا کافی مطالعہ کر رکھا ہے اور اس پر کافی مرتبہ پیغام بھی سنایا ہے۔ ہم دوسرا تواریخ اور 20 باب میں سے پڑھیں گے۔ آپ اسے اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے یا آپ اسے اپنی بائبل میں دیکھیں، جو کہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ پہلی آیت کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ پرانے عہد نامے میں یہ وہ قومیں تھیں جو کہ اسرائیل کی دشمن تھی، لیکن میں نے جان لیا کہ ہمارے بھی اپنی نوعیت کے کچھ ایسے ہی دشمن ہیں، جیسا کہ غربت یا پھر بیماری لوگ ہو سکتے ہیں ان کا ماضی، شکایتی پڑوسی، برا مالک، الجھنے، تنہائی وغیرہ۔ اگر شروع کروں تو یہ فہرست نہ ختم ہونے والی ہے۔ ہمیں جب بھی دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو ہم پہلے وہ کام نہیں کرتے جو ہمیں پہلے ہمیشہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے جب ہمیں کسی مسئلے یا دشمن کا سامنا کرنا پڑے، سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے کہ خداوند کی طرف رجوع کریں۔ اکثر ہم پہلے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ لوگوں کے پاس جانا غلط ہے، میں اس وقت تک کسی بھی شخص کے پاس مدد کے لیے نہیں جاؤں گی جب تک پہلے میں خدا سے نہ پوچھ لوں کہ آیا مجھے اس شخص کے پاس جانا چاہیے یا نہیں۔ کیونکہ سچ یہ کہ بہت سے لوگوں سے ہم جب پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو وہ خود بھی نہیں جانتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ حکمت یہی ہے کہ خدا سے رجوع کریں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ فلاں شخص کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے آپ کافی عرصے سے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اب وقت ہے کہ آپ خود خدا سے سننا اور سیکھنا شروع کریں۔ آمین۔ کوئی بھی حوالہ تلاش کرنے سے پہلے آپ اپنے دوستوں کو فون نہ کریں کہ حوالہ کہاں ہے۔ شاید ضرورت ہے کہ آپ اس پر خود محنت کریں اور تلاش کریں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ سیکھیں گے اور یاد رکھ سکیں گے۔ مجھے یاد ہے ان دنوں جب میں نے تعلیم دینا شروع کی تب انٹرنیٹ نہیں تھا اور بہت سی معلومات اب آسانی سے دستیاب ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان دنوں مطالعہ کرنا کسی بھی پروجیکٹ سے کم نہیں ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ میرے پاس ایک بائبل ہوتی اور کچھ بائبل کی لغات ہوتی، جیسا کہ وائنز کی ڈکشنری یا اسٹرانگ کی کلید الکتاب، یعنی آپ کو کئی گھنٹے لگ جاتے کچھ ڈھونڈنے میں۔ لیکن مجھے ان دنوں کے لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ اس سارے عمل نے مجھے کلام کی مضبوط بنیاد فراہم کی۔ لیکن اب تو بہت آسان ہو گیا ہے اور کوئی آیت تلاش کرنے کے لیے کلید الکتاب دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تاکہ ان کو پڑھا جا سکے۔ اس نئے دور میں اب بس کمپیوٹر میں ٹائپ کرو اور معلومات سامنے ہوتی ہے اور مختلف تراجم میں دستیاب ہے جو آپ چاہتے ہیں، لیکن اکثر اس بات کا زیادہ فائدہ ہے کہ آپ خود گہرائی میں جائیں اور تلاش کریں بنسبت اس کے کہ صرف ایک بٹن دبائیں۔ آمین۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے کہ خدا کی طرف رجوع کریں، خدا کے پاس جائیں ہر ایک چیز کے لیے۔ یہوشافت یہ راز جانتا تھا۔ دوسرا تواریخ 20 باب کی 2 سے 3 آیت لکھا ہے، تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافت کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا امبو تیرے مقابلے کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے۔ اگلی آیت پر آپ توجہ دینا چاہیں گے کیونکہ جس جگہ اس کے دشمن اس کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے وہاں اس جگہ کا نام بدل دیا گیا، جو کہ کہانی کے آخر میں معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت تو یہ خوشگوار نہیں لگتا ہے، لیکن اکثر برکت سے پہلے آپ کو جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سنیں، اکثر وہ جگہ جہاں آپ کو اپنے دشمن سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے وہی جگہ آپ کے لیے بہت بڑی برکت کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے مشکل حالات میں زیادہ سیکھا ہے جس میں سے آپ کو گزرنا پڑا بنسبت آسان زندگی کے؟ ٹھیک ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ ہم مشکل حالات میں خدا کا شکر کیوں نہیں کرتے؟
ہماری زندگی تو مستقبل کی جانب بڑھتی ہے، لیکن عموماً ہم ماضی سے سیکھتے ہیں جب اس پر نگاہ کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں۔ اس لیے تیسری آیت میں لکھا ہے، اور یہوشافط ڈر کر دیکھیں یہوشافط بھی باقی لوگوں کی طرح ہی تھا۔ جب ہمیں کوئی بری خبر ملتی ہے، جب دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ خوف ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں اس نے کیا کیا، اس نے خود کو مضبوط کیا، اس نے ایک فیصلہ کیا، اس نے ایک مضبوط عہد کیا۔ سب کہیں کہ ایک مضبوط عہد کیا جو اس کی ضرورت تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس حصے پر کچھ زیادہ وقت دیں اور غور کریں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسی صورتحال میں خدا کی طرف رجوع کرنا محض ایک چناؤ نہیں، یا یہ ایسا کام تھا جو کہ چاہتا تو کر سکتا تھا یا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ خدا کی آواز کو سنیں اگر اسے اپنے دشمن کو شکست دینا ہے تو۔ اور یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی۔ یہ لوگ بہت سنجیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ خدا ان سے کلام کرے۔ کل میں آپ سے الہی رہنمائی کے تعلق سے بات کروں گی کہ خدا کی آواز کیسے سنی جائے۔ میں آج اس تعلق سے چند ایک باتیں کرنا چاہوں گی۔ جب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا ایسے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں یا خدا آپ کو کچھ کرنے کو کہتا ہے تو شاید آپ کو ایمان کی نعمت دے دیتا ہے۔ ایمان کی نعمت ایسا ایمان ہے جو عام ایمان سے بالکل فرق ہے۔ یا آپ کو کچھ کرنے کے قابل کرتا ہے یا کسی چیز کے لیے قدم اٹھانے میں مدد کرتا ہے جس کے لیے آپ کو کچھ ڈر ہے۔ بچکانہ سی بات ہے، لیکن آپ کے لیے یہ بات ایک عام بات ہوگی جو کہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو ایمان دیا ہے تاکہ آپ یہ کر سکیں۔ کافی سال تک میں اس بات کو نہ سمجھ سکی، لیکن خدا نے ڈیو کو ایمان کی نعمت دی ہے تاکہ اس منسٹری کو چلایا جا سکے۔ کاش آپ کو اندازہ ہو کہ ہر مہینے یہ سب کرنے کے لیے ہمیں کتنا پیسہ درکار ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ ولولہ انگیز لگتا ہے کہ جوائس ٹی وی کے ذریعے 2/3 دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ اس کے پیغامات کا 105 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور اسی طرح کے دوسرے کام۔ ہمارے 26 دفاتر ہیں اور سب لوگ لیکن ان سب کاموں کے لیے پیسہ درکار ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی قرض نہیں ہے۔ تمام طرح کی بلز وقت پر ادا کیے جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی پیسہ ادھار لینا نہیں پڑا۔ ان تمام سالوں میں جب سے یہ منسٹری شروع ہوئی ہے کبھی ایک ڈھیلا سود ادا نہیں کیا۔ میں نے سیکھا ہے کہ پیسے کے لیے خدا پر بھروسہ کیسے کرنا ہے۔ بہت 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 سال پہلے جب میں واقعی خدا پر بھروسہ کرتی تھی، یعنی کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی بھروسہ کرتی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب میری زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں یہ بالکل بھی نہیں سمجھ پاتی تھی، لیکن اب میں یہ سب سمجھ سکتی ہوں۔ 2008 میں جب ہر طرف معاشی بحران تھا لیکن ہمیں کوئی بھی فکر نہ تھی، اسٹاک مارکیٹ نیچے گر چکی تھی، بہت سے لوگوں نے دینا کم کر دیا تھا۔ میرا بڑا بیٹا ڈیوڈ اس کمی کے رجحان سے کچھ فکر مند ہو گیا تھا۔ وہ کہتا کہ کیا آپ کو کوئی بھی فکر نہیں ہے؟ کیا آپ پریشان نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ بولا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اگر خدا چاہتا ہے کہ میں یہ سب کرتی رہوں تو وہ سب مہیا کرے گا۔ اگر اس نے سب ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں بھی ایسا ہی کروں گی، کیونکہ خدا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ دیکھا، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ میں اب جان گئی ہوں، دیکھیں اگر سب کچھ بگڑ جاتا تو میرے لیے شاید سنبھلنا کچھ مشکل ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، میرا مطلب ہے کہ اگر خدا اس میں شامل نہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ اس میں شامل ہے تو پھر کام چلتا رہے گا اور کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ اس لیے ہماری آنکھیں خدا کی طرف لگی رہیں، نہ کہ انسانوں پر۔ اس لیے خدا کبھی کبھی ہمیں ایمان کی نعمت دیتا ہے کہ کچھ کر سکیں، اور آپ کے گرد باقی لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے وہ آپ کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ آپ کا دماغ چل گیا ہے اور آپ سے کہتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ خدا کے ساتھ لپٹے رہیں۔ آمین۔ پھر وہ کام کرنے کے لیے آپ کے اندر اطمینان آ جائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ بعض اوقات الہی مرضی کے مطابق کوئی شخص آپ کی مدد کو تیار ہو جاتا ہے جو آپ کی ضرورت ہے، یا درست دروازہ کھل جاتا ہے۔ کیا آپ کو کبھی ان میں سے کوئی تجربہ ہوا کہ عین وقت پر درست شخص آتا ہے؟ یہ کافی عجیب لگتا ہے کہ آپ ایسے شخص سے ملتے ہیں عین اس وقت، اور یہ شخص وہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ سنیں، دیکھیں، ہماری زندگی یہی خدا کی مہیا کرنے والی قدرت ہے، اور بعض اوقات خدا
آپ کے لیے دروازہ یکدم بند کر دیتا ہے، چاہے آپ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائیں کہ یہ کھل جائے، یہ نہیں کھلتا، اور نہ ہی آپ کو اس کے لیے کوئی مدد ملتی ہے۔ یہ دروازہ اس لیے نہیں کھلے گا کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ یہ کام کریں۔ بہرحال بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چناؤ نہیں ہوتا اور صرف ایک ہی چناؤ بچتا ہے، تو آپ وہی کریں یا پھر آپ کچھ نہیں کریں گے۔ خدا نے جب کئی سال پہلے مجھے خدمت کے لیے بلایا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تمام دنیا کو یہ پیغام سنانا ہے۔ اس لیے آغاز ہی سے مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا کہ شاید میری عورتوں کے درمیان خدمت ہے یا مجھے صرف عورتوں کو ہی سکھانا ہے۔ تاہم میں کچھ زیادہ نہیں کر رہی تھی۔ پھر مجھے موقع دیا گیا کہ میں اپنے چرچ میں ہفتہ وار عورتوں کی میٹنگ میں کلام سناؤں۔ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میرا خیال تھا کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے نہیں بلایا ہے۔ اس لیے میں نے خدا سے پوچھا اور کہا میں واقعی یہ کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی، تو اگر صرف یہی دروازہ کھلا ہے تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی وہ دروازہ ہے جس میں سے مجھے داخل ہونا ہے۔ اس کے بعد میں وہاں معاون پاسبان بن گئی اور اکثر پاسبان کی غیر موجودگی میں ہی زیادہ تر کلام سناتی۔ میں نے وہاں بائبل اسکول میں بھی پڑھایا اور یہیں سے میری خدمت کا آغاز ہو گیا۔ اس لیے بعض اوقات ہمارے حالات ہی تقاضا کرتے ہیں کہ صرف یہی ایک کام کر سکتے ہو، اس لیے وہی کام کریں۔ خدا کی آواز سننے کے تعلق سے میں آج اتنی ہی بات کروں گی۔ اگر اس سے متعلق مزید سننا چاہتے ہیں تو آپ کل ضرور آئیں، ٹھیک ہے؟ جو کام ہم یہوشافت کو کرتا دیکھتے ہیں وہ نہایت ہی دلچسپ ہے کہ کس طرح اس نے خدا سے مدد حاصل کی۔ اگلی بات جو ہم مل کر دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے اور کس قدر جلالی ہے اور کس قدر قدرت رکھتا ہے، اور کوئی دشمن اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ ابھی اس نے خدا سے کچھ نہیں مانگا، ابھی اس نے اپنا مسئلہ بیان نہیں کیا اس وقت میں نہیں جانتی، شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹا سا روحانی ماہر نفسیات ہے، لیکن وہ خدا کی صفات پر غور کر رہا ہے اور یہی اس کا رویہ نظر آتا ہے۔ دوسرا تواریخ 20 باب کی 4 سے 6 آیت۔ اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ دیکھیں یہ لوگ صرف چند گز کا فاصلہ طے کر کے خدا سے مدد مانگنے نہیں گئے تھے، یہ ہر جگہ سے خدا کی طرف رجوع کرنے اور پورے دل سے اس کے مشتاق ہوئے تھے۔ مجھے یہ پسند ہے، پورے دل سے اس کے مشتاق ہوئے۔ میرا خیال ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یقیناً سب لوگ تو نہیں لیکن کافی لوگ ہیں جو کہ بہت مضبوط عہد رکھتے ہیں، یہ شاندار، عظیم اور مضبوط ایماندار ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کافی مرتبہ کچھ لوگوں کا میرے نزدیک یسوع سے رشتہ عام نوعیت کا ہوتا ہے۔ لوگ خدا کے لیے کچھ بھی قربان کرنا نہیں چاہتے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہر کام کے لیے انہیں کچھ دیا جائے۔ اگر خدا مجھے کوئی گیت دیتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ گاؤں بجائے اس کے کہ اس کی قیمت وصول کروں، یا آپ کسی پر جملہ حقوق کا مقدمہ کر دیں۔ آپ اس طرح کی باتوں سے واقف ہیں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں۔ میرا مطلب ہے ہاں، ہر شخص کو اس کی محنت کا پھل ملنا چاہیے اور ہر شخص کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی گیت لکھا ہے اور یہ کام آپ کا ذریعہ معاش ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو ادائیگی نہ کی جائے، لیکن کیا یہ بات احمقانہ نہ ہوگی اگر میں کسی شخص کو اپنے پیغامات کو ہی سناتی ہوئی پاؤں اور میں جاؤں؟ مطلب آپ کے پاسبان نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری کل رات جانے کے بعد میرے پاس بہت سے نئے پیغامات ہوں گے۔ اس لیے یہ بات کسی کی تعریف کے لیے ہے، نہ کہ آپ اپنی شیخی دوسروں پر پگارتے رہیں۔ ہمیشہ خداوند کی خدمت کے لیے قربانی کا جذبہ رکھیں، ہمیشہ رضاکارانہ کام کے لیے تیار رہیں، اور پھر آپ بہت بابرکت ہوں گے اگر آپ اپنا کچھ وقت خدا کی خدمت کے لیے دیں، اپنی نعمت استعمال کریں اور اس کا کوئی معاوضہ نہ لیں، اور اپنے پورے دل سے خداوند کے مشتاق رہیں، اس کے مشتاق رہیں۔ اور یہوشافت یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات پر زیادہ توجہ دیں وہ کس طرح خدا سے بات چیت کرتا ہے، کیونکہ میرے خیال میں یہی اس کی خصوصیت ہے۔ اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں
اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ وہ کافی کوشش کر رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کا کوئی بچہ آپ کے پاس آئے اور اسے کچھ چاہیے تو وہ فوری طور پر آئے اور کہے ماں کیا مجھے $1000 مل سکتے ہیں؟ زیادہ توقع یہی ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ اور اگر وہ آ کر کہیں کہ آپ دنیا کی سب سے عظیم ماں ہیں، جی آپ سب سے زیادہ پیاری ماں ہیں، آپ بہت ہی زیادہ اچھی ہیں، کیا میں آپ کو گلے لگا سکتی ہوں؟ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ اور کیا میں گھر کے کسی کام میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ شاید یہ بچے اگر زیادہ چلاک ہیں تو 30 منٹ تک کہیں غائب ہو جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے اور کہیں گے ماں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے $1000 دیں؟ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے 20 جگہوں پر جانا پڑے تو میں ایسا کروں گی۔ آپ سب جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں، یہ لوگ خدا میں دلچسپی رکھتے تھے، وہ صرف اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے کہ خدا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ میں یہ دوبارہ کہنا چاہوں گی، یہ لوگ خدا میں دلچسپی رکھتے تھے، نہ کہ خدا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں اگر آپ واقعی خدا میں دلچسپی رکھتے ہیں تو جاں فشانی سے اس کی تلاش کریں گے جب کوئی مسئلہ نہ بھی ہو، ویسے ہی تلاش کریں گے جب آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہو۔ یہاں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو خدا کی پرستش کر رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنا مسئلہ بیان کرے۔ متی 8:1-3 آیت۔ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑھی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداون اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، لیکن پہلے وہ جھکا اور اس کی پرستش کی اس سے پہلے کہ اپنی درخواست کرتا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی مشکل بات ہے کہ اگر دن میں 3 یا 4 مرتبہ کچھ لمحات کے لیے رک جائیں اور ہم جہاں بھی ہیں یہ کہیں خداوند میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے، تیرا شکر ہو کہ تو آج میرے ساتھ رہا، میں چاہتی ہوں کہ تو جان لے کہ میں جانتی ہوں کہ میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں اور بس کھڑے ہو جائیں۔ خدا کا شکر ہو میں کھڑی ہو سکتی ہوں۔ پچھلے 2 سال سے مجھے 2 نئے کولہے لگائے گئے ہیں۔ اب تو میں ایک مشینی عورت ہوں۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو نئے اعضاء لگا سکتے ہیں۔ اب دوسرا تواریخ 20:7-11 آیت تک وہ بات جاری رکھتا ہے۔ میرے خیال میں کافی ہوشیار شخص ہے۔ اے ہمارے خدا، میں چاہتی ہوں کہ غور کریں کہ وہ کتنی مرتبہ تو اور تیرے جیسے الفاظ استعمال کرتا۔ کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ چنانچہ وہ اس میں بس گئے اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا۔ وہ پہلے خدا کے لیے کہہ چکا ہے کہ وہ عظیم ہے۔ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے لوگ ہیں، یہ تیرا ملک ہے، ہم تیری ہی میراث ہیں، یہ تیرا ہی مقدس ہے۔ اور اب وہ خدا کو اپنی مشکل بیان کرنے لگا ہے، لیکن غور کریں کہ پہلے اس نے خدا کے لیے کیا کہا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس سے درخواست کرے۔ میں سوچتی ہوں کہ یہاں کتنے لوگ ہیں جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں جب آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو۔ ٹھیک ہے، ہم ایسے کرتے ہیں، اے خدا میری اس مشکل میں مدد کر، مجھے تیری ضرورت ہے، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ دیکھیں، کم از کم ہم خدا کی تعریف سے آغاز کریں، یعنی جو برکات خدا نے ہمیں دے رکھی ہیں، کیونکہ اب میری ایک نئی مشکل مجھ پر آن پڑی ہے، مجھے تیری ضرورت ہے۔ میں سچائی سے کہوں گی، میں جب بھی یہ پیغام سناتی ہوں تو مجھے بھی قائلیت ملتی ہے، کیونکہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ درخواست سے زیادہ اس کی حمد و ستائش کریں۔ آمین۔ یقیناً پرستش کرنا ہم سے زیادہ گہری بات ہے۔
سو اب دیکھ 10ویں آیت، امون اور مواب اور کوہ شعیر کے لوگ جن پر تو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا، بلکہ وہ ان کی طرف سے مڑ گئے اور ان کو ہلاک نہ کیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قوم مصر سے آنے پر تباہ کی جا سکتی تھی، ورنہ اب یہ ہمیں پریشان نہ کرتی۔ دیکھ وہ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراث سے، جس کا تو نے ہم کو مالک بنایا ہے، نکالنے کو آ رہے ہیں جو تو نے ہمیں دی ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے اسے نفسیات کے اسکول جانا چاہیے تھا۔ یقیناً تیری میراث سے جس کا تو نے ہم کو مالک بنایا ہے، نکالنے کو آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اس وقت بات کرتا ہے کہ خدا کس قدر شاندار ہے، پھر اس کے بڑے کاموں کو اس تعلق سے بیان کرتا ہے جو اس نے ماضی میں کیے۔ اس کے بعد وہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے مختصر انداز میں حاشیے کے طور پر۔ ہم اپنا زیادہ وقت اپنا مسئلہ بیان کرنے میں گزارتے ہیں اور خدا کی حمد و ستائش کے لیے بہت ہی کم وقت دیتے ہیں۔ پھر وہ اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ جیسے کوئی خاص اہمیت نہیں، وہ خدا کو شخصی طور پر اس میں شامل کرتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ اس کی میراث کو دشمن ہم سے چھیننے آ رہے ہیں۔ دوسرا تواریخ 20 باب کی 12ویں آیت۔ کلام مقدس میں یہ آج کے پیغام کا بہت اہم حصہ ہے۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ پہلی بات، کیونکہ اس بڑے انبوہ کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے۔ دوسری بات، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں۔ تیسری بات، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ اب یہ بات نہایت ہی اہم ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے کہ دشمن کو شکست دیں، ہم یہ کام تیرے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ کیا کریں اگر چاہیں بھی تو، لیکن ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ آئیں اس بات کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی دوسرے انسان کو بدلنے کی کوشش کی ہے؟ کیا خواتین نے کبھی اپنے شوہروں کو بدلنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں، مجھے اسی سوچ میں کئی سال دکھ اٹھانا پڑا تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ خدایا میرے پاس کوئی قوت نہیں کہ کچھ بدل سکوں، اور میں نہیں جانتی کہ کیا کروں اگر چاہوں بھی تو، کیونکہ میں نے سب باتیں آزما لی ہیں اور کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن اب خداوند، میں اپنی آنکھیں تجھ پر لگاتی ہوں۔ سنیں، اکثر ہمیں کافی وقت لگ جاتا ہے کہ اپنی آنکھیں خدا کی طرف لگائیں اور جان لیں کہ ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ کر سکیں جو کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ بائبل میں ایک عظیم وعدہ ہے کہ اگر ہم باقی چیزوں کی نسبت پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کریں اور اس کی راستہ بازی کو ڈھونڈیں تو وہ ہماری تمام ضروریات کو خود ہی پورا کر دے گا۔ چاہے آپ کتنی ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، خدا آج آپ کی جنگ میں مدد کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ پہلے ہی فاتح ہیں؟ آپ کو بس قائم رہنے کی ضرورت ہے اور اس فتح کو عمل میں لانا ہے جو یسوع نے ہمیں پہلے سے دے رکھی ہے جب صلیب پر اس نے اپنی جان دی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس توقع کے ساتھ جئیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ اچھا ہوگا۔